تو صحابہ ابو سعد خیثمہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا اللہ کے رسول بیٹے نے میرے سے کوڑا ڈالا تھا بدر کے مارکے میں شامل ہونا چاہتا تھا، بیٹا بھی شامل ہونا چاہتا تھا، ہم نے اپنے آپس میں قرہ اندازی کی تھی. یہ صحابہ ہیں، ہم نے آپس میں قرہ اندازی کی تھی. بیٹے نے کہا تھا میں نے لڑنا ہے، میں نے کہا تھا میں نے لڑنا ہے. فیصلہ یہ طے پایا کہ قرہ اور پرچی نکال لیتے ہیں، جس کا نام آ جائے گا وہ چلا جائے گا. اللہ کے رسول بیٹے کا نام آیا تھا، وہ بدر میں شہید ہو گیا. اب میں نے خواب دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی گئی خواب اور رسول اللہ اس کی تعبیر کریں اور اس کو نہ ٹوکیں، وہ بھی حجت ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے. ابو سعد خیثمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ جنت میں چلتا پھرتا ہے، بڑے خوش لباس ہے اور بڑا خوشی میں ہے، اور کہتا ہے بابا جنت میں ہر چیز ہے، آپ کا ساتھ نہیں ہے، اب آ جائیے، دل اداس ہے، اب آ جائیے. اللہ کے رسول اب احد کے اندر آپ نے مجھے نہیں روکنا، اب احد کے اندر میں نے شامل ہونا ہے اور میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے سے مل لوں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ خواب سنی اور اس کو اجازت دی، اور اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی مرتبے میں سرفراز کیا، اور باپ بیٹا جنت میں آپس میں مل گئے. یہ ایک مقام ایسا شہادت کا جس سے انسان فی الفور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور زندگی، اگر زندگی کو آپ سمجھیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث انسان کی عقل کو ٹھکانے لگا سکتی ہے. دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا کی ہر چیز لعنت شدہ ہے. اس لعنت شدہ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہو. ہاں چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لعنت نہیں ہے، الا عالما او متعلما، ذکر اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے. عالم کے اوپر لعنت نہیں ہے جو دین کا طالب علم بن جائے اور اس کے بعد لوگوں کو ابلاغ کرنا شروع کرے، اس دنیا کے اندر اس کے اوپر لعنت نہیں ہے. یا جو دین کا صرف طالب بن جائے چاہے عالم نہ بنے، اس کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے. اور چوتھی چیز جو ان تین چیزوں کی طرف انسان کو لے کے جائیں، صرف ان کے اوپر لعنت نہیں ہے، باقی دنیا کی ہر چیز لعنت شدہ ہے. آپ دنیا کے اندر جتنا مرضی سونا کما لیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، آپ سونے چاندی کے ڈھیر بھی اکٹھے کر لیں، آپ نے ان میں سے ایک چھٹانک، ایک ذرہ بھی آگے لے کے نہیں جانا. کہاں چھوڑ کے جانا ہے؟ اسی دنیا میں. اسی لیے بعض محدثین نے، فلاسفرز نے، اسکالرز نے یہ بات لکھی کہ اس زمین کی پیدائش کے وقت جتنا سونا اس زمین میں تھا، کل قیامت کے دن تک اتنا ہی سونا زمین میں رہنا ہے. چاہے اس کی ملکیت انتقال کے ساتھ، یعنی ملکیت آج ایک بندہ سونے کا مالک بن گیا، کل کسی اور نے بن جانا ہے، پرسوں کسی اور نے بن جانا ہے، 100 سال بعد اس کا مالک کوئی اور ہوگا. لیکن جتنا سونا اس زمین کے اوپر ہے، نہ اس میں رتی برابر اضافہ ہونا، نہ کمی ہونی ہے، سارا کچھ زمین میں رہ جانا ہے. اس چیز کے پیچھے بھاگتے. ہاں اچھا رزق کمانا، حلال رزق کمانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، جو پہن لیا بسیدہ کر دیا وہ آپ نے اللہ کی نعمت استعمال کر لی. لیکن اگر آپ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بارے میں سوچیں تو ان میں سے بھی آپ کی بچت اور سیونگ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیچھے کتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی سیونگ اور بچت یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے آگے کتنا بھیجا ہے. آگے کتنا بھیجا ہے، بچت تو یہ ہے کہ آگے کتنا بھیجا ہے، بچت یہ ہے کہ پیچھے کتنا چھوڑ دیا. کیا پتا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی 1 سال آپ کو یاد کرے، 2 سال یاد کرے، 3 سال آپ کے لیے، اس کے بعد وہ اس پیسے کو جیسے چاہے خرچ کرنا شروع کر دے. حرام کے کاموں میں لگا لیں، حلال کے کاموں پہ لگا لیں. اب آپ کی نگرانی تو موجود نہیں ہے. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ جو پیسہ آپ نے اسٹرگل محنت کے ساتھ کمایا ہمیشہ حلال رستے کے اوپر لگے گا، ہمیشہ دین کے کاموں میں لگے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے اپنی زندگی کے اندر نیکی کے وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے انسان کے دل کے اوپر اطمینان قلب نازل ہو، اطمینان اور سکون ہو. اللہ یہ کمایا ہے، یہ تیری بارگاہ میں بھیج دی ہے، اور انشاءاللہ انسان ایک رائی برابر بھی، قرآن کی آیت ہے، رائی برابر بھی نیکی کرے گا پالے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ نے 1 لاکھ مسجد کو دیا، 1 لاکھ بیوہ کو دیا، 1 لاکھ یتیم کو دیا، 1 لاکھ کا کنواں کھدوا دیا، 1 لاکھ کا پانی پلا دیا، 1 لاکھ کا کھانا کھلا دیا، اور آپ کو یہ وسوسہ اور وہم ہے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے سامنے نہیں ہوگا.
رائی برابر عمل بھی جس دن سامنے لایا جائے گا تو یہ تو نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے آئیں گے. ایک کھجور جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا کرتا کتنا بڑا کر دے گا، احد پہاڑ جتنا. تو اتنی بڑی نیکی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پیچھے چھوڑ دیا وہ دولت کے انبار ہیں. حقیقت یہ ہے دولت کے انبار وہ ہیں جو آپ نے آگے بھیج دیا اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے. کس زندگی کے لیے؟ ارب ہا ارب، کروڑ ہا کروڑ سال کی زندگی کو درست کرنے کے لیے.